السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الزمر، آیت نمبر 6 سے 17 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا الہ الا هو فأنا تصرفون۔ اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے نر اور مادہ اتارے پیدا کیے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ایک پیدائش مرحلے کے بعد دوسری پیدائش میں 3 قسم کے اندھیروں پردوں میں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے بہکے جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں، اس سے پہلی آیت نمبر 5 میں اور آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا ہے کہ وہ آسمانوں، زمین اور جو ان کے درمیان چیزیں سب کا خالق ہے، وہی مالک الملک، تصرف فرمانے والا اور رات اور دن کو بدل کر لانے والا۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، یعنی اس نے ان دونوں کو مسخر کر رکھا ہے، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں اور اکتاتے نہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اسی نے سورج چاند کو تابع کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، یعنی اس مدت تک جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ پھر روز قیامت یہ مدت اختتام پذیر ہو جائے گی۔ الا هو العزیز الغفار، خبردار وہی غالب اور خوب بخشنے والا ہے، یعنی اپنی عزت اور عظمت و کبریائی کے ساتھ ساتھ وہ اسے بخشنے والا بھی ہے جو اس کی نافرمانی کے بعد توبہ کر لے یا اس کی طرف رجوع کر لے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی اس نے تمہاری جنسوں، صنفوں، زبانوں اور رنگوں کے اختلاف کے باوجود تم کو ایک شخص حضرت آدم سے پیدا فرمایا ہے۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اس سے اس کا جوڑا بھی بنایا، یعنی حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا۔ یہ توحید باری کی دوسری دلیل ہے کہ وہ تم سب کا خالق ہے۔ بظاہر الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ یعنی سیدنا آدم سے تم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس کی بیوی بنائی، مگر یہاں ترتیب زمانی کے بجائے ترتیب بیان کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اور ایسی مثالیں ہر زبان میں پائی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کو پیدا کیا، پھر اس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے نسل چلا کر تم کو پیدا کیا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، یعنی اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکری، یہ 4 نوع ہیں، ان کے نر و مادہ ملا کر کل 8 جوڑے ہوتے ہیں، اور ان کا ذکر پہلے سورۃ الانعام میں بھی گزر چکا ہے۔ یہی 4 نوع یا 8 جوڑے تھے جو اہل عرب پالتے تھے، اور انہی میں ان کی شرکیہ رسوم جاری تھیں، اسی لیے ان کا ہی ذکر کیا گیا، جبکہ ہمارے یہاں تو اونٹ بھی بہت کم ہوتا ہے، اور دودھ وغیرہ کی اغراض کے لیے گائے کے بجائے بھینسیں زیادہ پالی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ان جانوروں کا دودھ مزاروں پر چڑھایا جاتا ہے۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3،
اللہ تعالیٰ کے حیرت انگیز کارناموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر جنین کی، خواہ وہ انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا، 3 طے بطے تاریکیوں کے اندر پرورش ہوتی ہے، اور تینوں پردے اس جنین کو بیرونی آفتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، باہر کی آفتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، تب جا کر جنین پیدا ہونے کے قابل بچہ بنتا ہے۔ ان میں پہلا پردہ ماں کا پیٹ ہے، دوسرا پیٹ کے اندر رحم، اور تیسرا رحم کے اندر جھلی، جس میں جنین ملفوف اور محفوظ ہوتا ہے۔ پھر اس عرصے میں اس جنین پر کئی مراحل اور اطوار گزرتے ہیں۔ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر منجمد خون بن جاتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی شکل و صورت بنتی ہے، اور یہ سب کچھ 3 تاریکیوں کے اندر ہی ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد وہ جنین مقررہ وقت کے بعد انسان کی شکل و صورت لے کر ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ تمہارے پروردگار کی یہ صفات ہیں کہ وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہاری پرورش کرنے والا ہے، اور وہی تمہارا اور ساری کائنات کا مالک ہے، لہذا وہی تمہاری نیاز مندیوں، نظروں، نیازوں، قربانیوں اور عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اب تم جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے یہ افعال بجا لاتے ہو، تو بتاؤ کیا یہ سیدھی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی؟ اور وہ کون لوگ ہیں جو تمہیں اس سیدھی سی بات سے پھیر کر غلط راہوں پر ڈال دیتے ہیں؟ اور یہ تو واضح بات ہے کہ اس سیدھی سی بات سے بہکانے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے کچھ اپنے دنیاوی مفادات ایسے غلط راستوں سے وابستہ ہوں، اور یہ لوگ ہوتے ہیں مندروں کے گرو وغیرہ، یا پھر مزاروں کے سجادہ نشین اور مجاور وغیرہ حضرات، جنہوں نے عوام کو طرح طرح کی داستانیں سنا کر اس جال میں پھنسا رکھا ہے، اور اس طرح وہ اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، لیکن جاہل عوام کو شرک کی گمراہیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ یقیناً تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے، بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم پر بے بہا انعامات کے باوجود بھی اگر تم کفران نعمت کرو گے اور اس کا حق عبادت دوسروں کو دیتے رہو گے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا اللہ کو چھوڑ کر۔ جب تم اللہ کا حق دوسروں کو دو گے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرو گے، تو اللہ کا کوئی بھی نقصان اس سے نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کفران نعمت یا ایسی نمک حرامی کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے ہاں پسندیدہ بات یہی ہے کہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اسے بھی وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے پسند کرتا ہے۔ شکر کا تمہیں فائدہ یہ پہنچے گا کہ ایک تو تمہارا پروردگار خوش ہوگا، یرضہ لکم، خوش ہوگا، دوسرے تمہیں وہ بھی زیادہ نعمتیں عطا فرمائے، اس سے بھی زیادہ نعمتیں تم کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر آج تم کسی کو راضی رکھنے کے لیے یا اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کفر یا گمراہی کی راہ اختیار کرو گے، برادری کو راضی کرنے کے لیے، سہیلیوں کو، دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، عزیز و اقارب کو راضی کرنے کے لیے، آج اگر تم کفر اور گمراہی اختیار کرو گے تو قیامت کے دن وہ تمہارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے تو اپنے گناہوں کا بوجھ اس کے لیے وبال جان ہوگا، ان کا اپنا گناہوں کا بوجھ جو ہے ان کے لیے وبال جان بنا ہوگا، وہ تمہارا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟
لہٰذا اللہ سے شرک اور کفران نعمت کے بارے میں انتہائی محتاط روش اختیار کرو، دوسروں کے بہکاوے میں مت آؤ اور خود سیدھی سی بات اور سیدھی راہ کو پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ جن لوگوں کو آج تم نے اپنا پیشوا، اپنا پیر، اپنا مرید بنایا ہوا ہے، سمجھ رکھا ہے، بنایا ہوا ہے، وہ کل تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس سے پہلے جس کے لیے دعا کیا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کے راستے سے لوگوں کو بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے تو اپنے کفر کے ساتھ کچھ دنیاوی فائدہ اٹھا لے، بلا شبہ تو دوزخیوں میں سے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا دار اور جاہل قسم کے انسان کی فطرت بیان فرمائی ہے جو مزاروں پر جمعرات کو حاضری دینے میں اپنی سب سعادت سمجھتا ہے۔ اس سے زیادہ اسے نہ دین کے سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ وہ اس کے لیے کوئی کوشش ہی کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا بس اللہ کے ان پیاروں کے سہارے ہی قائم ہے جو ان مقبروں اور مزاروں میں موجود زندہ ہیں اور لوگوں کی داد رسی، فریاد رسی کر رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہی عقیدے مشرکین مکہ کے اپنے بتوں سے وابستہ تھے۔ ایسے لوگوں کو جب کوئی ایسی مصیبت بن جاتی ہے کہ موت سامنے کھڑی نظر آنے لگتی ہے تو صرف کیا کرتے ہیں، وہ صرف اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اور پھر اللہ کے پیاروں کو، جن کو وہ اپنی مشکلوں میں نظر نیاز دیتے تھے اور ان کو پکارا کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ ان پر کوئی مصیبت لاتا ہے، موت سامنے کھڑی نظر آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے پیاروں کو پھر اس وقت بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سارے مشرکوں کا کبھی اس بات پر اتفاق ہی نہیں ہو سکا کہ فی الواقع اللہ کے بعد وہ کون سی ہستی ہے جو دافع البلا ہو سکتی ہے۔ کسی کے نزدیک ایک بزرگ ہوتا ہے تو کسی کے نزدیک کوئی دوسرا بزرگ ہوتا ہے، البتہ اللہ کی ذات پر سب متفق ہو جاتے ہیں اور اسے پکارنے لگتے ہیں جب مصیبت آتی ہے۔ پھر جب اللہ اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں اور انہیں سکھ چین نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اب ان کی ساری نیاز مندیاں بس اللہ کے پیاروں کے لیے رہ جاتی ہیں۔ فرمایا نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار۔ پھر وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے بھی یوں کہنے لگتا ہے کہ ہمیں تو فلاں آستانے سے شفا نصیب ہوئی تھی اور فلاں بزرگ کی نظر کرم کی وجہ سے ہم اس مصیبت سے بچ نکلے تھے، اور فلاں بزرگ کی بارگاہ سے ہماری فلاں حاجت پوری ہوئی تھی، ہمیں اولاد ہوئی تھی یا ہمیں رزق کی فراوانی ہوئی تھی اور ہمارے دن پھر گئے تھے۔ اسی طرح دوسرے بہت سے لوگ بھی ان حضرتوں کے پھر بعد میں معتقد بن جاتے ہیں، اور ہر جاہل اپنے اسی طرح کے تجربے بیان کر کر کے عوام میں گمراہی پھیلاتا جاتا ہے اور پھر اس کے پیچھے شیطان ان سب کو ہی لگا دیتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ کیا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے عبادت و فرمانبرداری کرتا ہے جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے؟ کہہ دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب ایک یہ شخص ہے جو صرف مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارتا ہے اور اسے قرآن جاہل یا نہ جاننے والے کے نام سے پکارتا ہے، خواہ وہ علامہ دہر ہو
اس زمانے کا علامہ ہو، اور دوسرا وہ شخص ہے جو تنگی، ترشی اور خوشحالی، غرض ہر طرح کے حالات میں صرف اللہ پر ہی تکیہ کرتا ہے اور اسے ہی پکارتا ہے، رات کے اندھیروں میں اس کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے اور اسی سے اس کی رحمت کی توقع بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عالم یا جاننے والے کے نام سے پکارتا ہے، خواہ وہ پرائمری پاس بھی نہ ہو یا ابتدائی دینی کتابیں بھی نہ پڑھا ہو۔ اور اس مفہوم کی تائید قرآن مجید کے ایک اور جملہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سے بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل عقل و خرد کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں کہ بتاؤ ان دونوں کی طرز زندگی ایک جیسی ہے یا ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ آگے ارشاد ربانی ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ للذین احسنوا الحسنى قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے، یعنی عبادت کی حالت میں وہ ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے، اور عبادت میں ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن زندگی میں خوف ہی غالب ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی امید رکھتا ہے۔ موت کے وقت امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے، جیسا کہ امام عبد بن حمید نے اپنی مسند میں حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس تشریف لے گئے جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کیف تجدک، تم خود کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کی میں امید بھی رکھتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد من فی مثل هذا الموطن الا اعطاہ اللہ ما یرجو آمنہ مما یخاف۔ اس جیسے موقع پر جس شخص کے دل میں بھی یہ دونوں باتیں جمع ہوں تو اللہ عز و جل اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہو، اور اس چیز سے اسے امن عطا فرما دیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، روایت کیا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت تمیم داری سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بمئة آیة فی لیلۃ کتب له قنوت لیلہ، جو شخص رات کو 100 آیت پڑھے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں بھی اس روایت کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ شخص اور وہ جس کا پہلے ذکر ہوا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے والا اور اس کے راستے سے گمراہ کرنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، کبھی نہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ یہاں بھلائی سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں، اگرچہ مال و دولت بھی اس بھلائی میں شامل ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ اس دنیا میں پرہیزگاروں کو مال و دولت عطا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں مال و دولت عطا نہ کیا جائے۔ البتہ بھلائی کی اور بھی بہت سی اقسام ہیں جو انہیں یقیناً حاصل ہوتی ہیں۔ مثلا ایسے لوگوں کی سبھی عزت کرتے ہیں، خواہ عزت کرنے والے دیندار ہوں یا دنیا دار، ایسے لوگوں کی بات قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے، ایسے لوگوں کی ساکھ قائم ہوتی ہے، اور آخرت کی بھلائی جو بہرحال ایسے لوگوں کے لیے یقینی ہے۔ فرمایا وَأَرْضُ اللَّهَ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت ہجرت حبشہ سے پہلے یا اس عرصے کے لگ بھگ نازل ہوئی تھی جبکہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور انہیں
احکام اسلام کی بجاوری میں کفار مکہ کی طرف سے سخت دشواریاں پیش آ رہی تھیں. یعنی اگر مکہ کی سرزمین یا آس پاس کا علاقہ تمہارے لیے تنگ ہو گیا ہے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ جہاں آزادی سے اسلام کے احکام بجا لا سکو. ترک وطن کے سلسلے میں بھی تمہیں کئی طرح کی مشکلات پیش آئیں گی اور جہاں جاؤ گے وہاں بھی ابتداءً مشکلات پیش آ سکتی ہیں. ان مشکلات کو اگر صبر و ثبات سے برداشت کرو گے تو اس کا ثواب بھی بے حساب ملے گا. واضح رہے کہ صبر کا تعلق ان مسلمانوں سے بھی ہے جو ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور ان سے بھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا کسی دوسری وجہ سے ہجرت نہیں کی بلکہ مکہ میں ہی کفار کی سختیاں سہنے کے باوجود اپنے دین پر ڈٹے رہے. آگے ارشاد فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں. کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. کہہ دیجئے میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو. کہہ دیجئے بلا شبہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. خبردار یہی کھلا خسارہ ہے. ہر نبی پر یہ واجب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خود اپنی نبوت پر ایمان لائے پھر دوسروں کو دعوت دے. اسی طرح اس پر یہ بھی واجب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہو سب سے پہلے خود اس پر عمل کرے اور اپنی ذات کو بطور نمونہ دوسروں کے سامنے پیش کرے پھر دوسروں کو دعوت دے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے کی عبادت کروں اور اس حکم پر سب سے پہلے میں خود سر تسلیم خم کرتا ہوں. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. آپ کو یہ حکم ہوتا تھا کہ خالصتاً اللہ اکیلے کی عبادت کیجیے جبکہ کفار مکہ پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتہ کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے اور وہ سمجھوتہ اس بات پر چاہتے تھے کہ ہم آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے بشرط یہ کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں. آپ لا الہ الا اللہ نہ کہیں کیونکہ یہی کلمہ ان کے بتوں کو ناکارہ ثابت کرتا تھا جسے وہ اپنے آبا و اجداد کی اور اپنے بتوں کی توہین سمجھتے تھے اور اس کلمے سے انکار ہی اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی تھی. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کا جواب یہ دلوایا گیا کہ مجھے تو حکم یہی ہے کہ میں ایک اکیلے اللہ کے سوا کسی بھی معبود کو تسلیم نہ کروں اور اگر میں اس حکم کی نافرمانی کروں تو میں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. لہٰذا میں ایسا کام کسی قیمت پر نہیں کروں گا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. یہ صریح خسارہ اس لحاظ سے ہے کہ مشرکوں کے اگر کچھ نیک اعمال ہوئے بھی تو وہ شرک کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں. اب ان کے صرف گناہ ہی گناہ باقی رہ جائیں گے. دوسرے ان کے بال بچوں کے گناہوں کا بوجھ بھی انہی کی طرف ہوگا اور بال بچوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان پر ہوگا اور انہی کو گناہ ہوگا. تیسرے یہ کہ دنیا میں تو خسارے کی اس طرح تلافی ہو سکتی ہے کہ بعد میں کسی وقت نفع ہو جائے. قیامت میں یہ صورت بھی ممکن نہیں ہوگی. گویا ہر طرف سے خسارہ ہی خسارہ انہیں گھیرے ہوئے ہوگا. آگے ارشاد ربانی ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ. آگ کے سائبان ہوں گے ان کے لیے، ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے. یعنی یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. لہٰذا اے میرے بندو
تم مجھی سے ڈرتے رہو. آگے ارشاد ربانی ہے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرى فبشر عباد. اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے، لہذا آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے. یہاں پر ظلل ظلہ کی جمع ہے جس کے معنی سایہ بھی ہے اور بادل بھی، اور ایسا خیمہ یا سائبان بھی جس کی صرف چھت ہی چھت ہو، دیواریں نہ ہوں. مطلب یہ ہے کہ ایسے صریح خسارہ پانے والوں کی سزا یہ ہوگی جیسے ان کے اوپر آگ کی گھٹا چھا رہی ہو اور ان کے نیچے سے بھی ایسی آگ کی گھٹا اٹھ رہی ہو اور انہیں دونوں طرف سے اپنی لپیٹ میں آگ لے لے. اللہم احفظنا اللہم اجرنا من النار. آگے ارشاد فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. طاغوت کا معنی عموماً بت یا شیطان کر لیا جاتا ہے. ان الفاظ سے اس لفظ کا پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا. طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے مقابلے میں اطاعت یا عبادت کی جاتی ہو، یا وہ خود اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت یا عبادت لوگوں سے کروانا پسند کرتا ہو. گویا طاغوت سے مراد دنیا دار چودھری اور حکمران بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، بت شیطان اور جن بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے پیر فقیر بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کروانا پسند فرماتے ہیں اور شریعت پر طریقت کو ترجیح دیتے ہیں. آگے ارشاد ربانی ہے فبشر لہم البشرا فبشر عباد. یہ بشارت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر قسم کے طاغوت کی اطاعت یا عبادت سے بچتے رہے اور تنگی اور ترشی میں بھی اللہ کی ہی اطاعت و عبادت کرتے رہے، اسی کی طرف رجوع کیا اور اسی پر توکل کیا.